السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، حامد میر صاحب کے اوپر بات کریں گے جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی، ایک بھرپور مہم شروع انہوں نے کی، لیکن وہ زور نہ پکڑ سکی۔ اس میں تو وہ ناکام ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ ناکام ہوئے تو ان کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ ان سے کچھ غلط ہو گیا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، شاید اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، جس طرح سے ان کو یہ امید تھی کہ وہ ایک ہائپ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، عالمی ادارے ان کے حق میں لکھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عالمی ادارے تو کسی حد تک لکھا انہوں نے ان کے حق میں، لیکن جو پاکستان کے اندر سے شاید ان کو بڑا زوم تھا پی ڈی ایم کی قیادت پہ، مریم صاحبہ پہ، بلاول صاحب پہ، جس کے لیے انہوں نے ایک نئے طریقے سے ایک مہم شروع کی کہ پی ڈی ایم کے جو جماعتیں اس سے وابستہ ہیں وہ اپنے نمائندگان کو اس وقت تک جیو ٹی وی میں نہیں بھیجیں گے جب تک حامد میر صاحب کو واپس نہیں لایا جاتا۔ سیکٹری جو پریس کلب ہے انور رضا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے بھی جیو کے مائک کا بائیکاٹ کر دیا کہ اس وقت تک جیو کا مائک پریس کلب کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا جب تک حامد میر صاحب واپس سکرین پہ نہیں آ جاتے۔ تو جس طرح سے وہ محنت کر سکتے تھے انہوں نے پوری محنت کی اس کو کامیاب بنانے کی۔ بالآخر یہ جب دم توڑ گئی تو اب ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے کچھ شاید ریڈ لائن جو ہے وہ کراس ہو گئی تھی۔ ان کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کر لی تھی جو بنتی نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ادارے اور اس کے ایک ملازم کا جو مسئلہ تھا وہ کیسے ایک عالمی مسئلہ بن گیا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی یہ غداری ہے، میں نے کبھی آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ کوئی غدار ہے یا کوئی محب وطن ہے۔ یہ طے کرنا عدالتوں کا کام ہے، یہ طے کرنا اداروں کا کام ہے، اور ویسے بھی ہمیں بحیثیت سماج کسی کے اوپر بھی غداری کا جو ہے وہ چھاپ نہیں لگانی چاہیے۔ بہت سارے اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، عالمی سطح پہ اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک لفظ یوز کرتے ہوتے ہیں مناسب، تو یہ مناسب نہیں ہے کسی کو اس طرح سے غداری کا سرٹیفکیٹ دینا اور کسی کے اوپر یہ چھاپ لگانا۔ اس سے لوگوں کی زندگیوں کے بڑے مسئلے بنتے ہیں، ہمارا جو اپنا ایک عالمی امیج ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو منافقت ہے، میرے خیال میں اس کے لیے جو سب سے مناسب لفظ ہے وہ منافقت ہے۔ منافقت کیسے ہے؟ میر صاحب کو بھی پتہ تھا ان کے جیو کے ساتھ مسئلے وہ آج سے نہیں ہے، کئی برسوں سے، سالہ سال سے چلتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اینکر ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو فکس کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے تو انہوں نے وہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا۔ جب جیو کی وضاحت آ گئی، گو کہ اس میں بھی جیو کا ایک منافقانہ کردار ہے۔ جب آپ چینل سے کسی بندے کو آف ایئر کرتے ہو، کسی پرومیننٹ پروگرام کو آف ایئر کرتے ہو، تو پھر آپ پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ آف ایئر کرنے سے پہلے ہی اس کو جو ہے وہ نوٹس دیا جاتا ہے۔ جیو نے 24-25 گھنٹے بعد وہ نوٹس جاری کیا، اور اس وقت تک جو نقصان ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور اب بھی جیو کی ایک مبینہ طور پہ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ کسی کا پریشر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حامد میر صاحب دی پرنٹ کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ اب دی پرنٹ کون ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی پاکستان دشمنی پہ جو سافٹ ایک ایجنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے، جو پرنٹ میڈیا پہ کیا جاتا ہے، ایون جو الیکٹرانک میڈیا پہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہندوستان کی طرف سے جو دی پرنٹ اور یہ جو گپتا اینڈ کمپنی ہے یہ خط اول میں ہوتے ہیں، ہمیشہ سرفرست ہوتے ہیں۔ جو خبریں دیتی ہے وہ سب سے پہلے ان کو دیتی ہے۔ جو ایجنڈا وہ کرتے ہیں بالکل سری واستو گروپ کی طرز کے اوپر دی پرنٹ کام کرتا ہے، اور میر صاحب اس کو انٹرویو دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کسی گاڑی کی ٹکر سے مار دیا جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میرا اب یہاں رہنا مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہاں رہوں گا۔ سم پیپل کریٹ میزری ٹو سیل آؤٹ۔ اب یہ وہ میزری ہے جو آپ نے اداروں کو، جو اپنی ریاستی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ خطرناک ہے۔ یہ راستہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے امیج کو اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کریں کہ یہ شاید رہنے کے قابل ہی ملک نہیں ہے، حالانکہ یہ وہی ملک ہے۔ آپ اتنی ساری غلاظت کہنے کے باوجود بھی اس کے مین اسٹریم میڈیا پہ پرائم ٹائم کے اینکر ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اتنی زہر بھی اگلتے رہیں، بھارت جس کے اندر سب سے بڑی جو جمہوریت کا دعوے دار بنا ہوا ہے، وہاں کوئی اینکر اس طرح کی گفتگو کر کے دیکھے پھر وہ اسکرین پہ ہو، ہم دیکھتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ پوری دنیا میں یہ شور مچاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قدغنے ہیں، آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اور اتنی گفتگو آپ نے کر بھی لی، اتنا زور بھی آپ نے لگا لیا، جگہ جگہ آپ نے انٹرویو دے دیا، اس کے باوجود بھی کسی ادارے نے آپ کو رسپونڈ نہیں کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آئی ایس آئی نے آف ایئر کیا، آپ کا ادارہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ نے جو گفتگو کی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے میر صاحب؟
آپ تو خود یہ کہتے تھے کہ آپ کی جاب آپ کے پاؤں کی جو ہے وہ سب سے بڑی بیڑی بنی ہوئی ہے. آپ کی جاب آپ سے جب چلی جائے گی تو تب آپ کو دوستوں کی جاب کا بھی کوئی واسطہ نہیں دے گا. آپ تو پھر ببانگے دل وہ سارے پٹاخے اور بم پھوڑ دیں گے آ کے. تو یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ کوئی ایک ادارہ اپنے کسی امپلائی کو آف ایئر کر دے اور وہ آزادی صحافت پہ حملہ ہو جائے؟ یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ صحافت صرف 8 بجے کی سلاٹ میں ہی بیٹھ کے کیے جانے کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہو گیا؟ اب تو اتنے الٹرنیٹ میڈیمز ہیں, اب تو یوٹیوب ہے, اب تو فیس بک ہے, آپ کے پاس ٹویٹر کی ملینز میں فالوورز ہیں, آپ جگہ جگہ انٹرویو دیتے ہیں, کسی ادارے نے ابھی تک آپ کو رسپونڈ نہیں کیا. یہ صرف اور صرف زہر ہے, صرف اور صرف ایک منفیت ہے, ایک نیگیٹیوٹی ہے جو آپ کے اندر رچ بس گئی ہے. اور فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے جس کا لنک آپ ISI کے ساتھ نہ جوڑ دیں, جس کا لنک آپ اداروں کے ساتھ نہ جوڑ دیں. اور اس کے باوجود بھی آپ یہاں چیمپئن ہیں. آپ کا ادارہ خود سب سے بڑا چیمپئن ہے آزادی صحافت کا, جس کا آپ کو زوم ہے, جس نے آپ کو اتنی عزت دی ہوئی ہے. وہ ایک بات کرتا ہے اور آپ خود دوسری بات کرتے ہیں. تو یہ چلیں ایک اچھا ہوا, اس کا اختتام جو ہوا, میرے خیال میں تو یہ اختتام ہی ہے, چونکہ اس تحریک نے کوئی اتنا زور نہیں پکڑا کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ ہیرو بن جائیں گے اور آپ ایک صحافتی شہید بن جائیں گے, تو اس میں تو آپ ناکام ہو گئے. آپ کے ساتھ کسی نے چونکہ لوگوں کو پتہ ہے, اصل حقائق کا پتہ ہے, آپ کا ادارہ ایک موقف پہ ہے اور آپ دوسرے موقف پہ ہیں. اب یا تو جیو جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ طے ہونا ضروری ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے. جیو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کسی کا پریشر نہیں تھا, ہماری اپنی ایڈیٹوریل پالیسی ہے, اس کو دیکھیں گے ہم, اس کے باوجود بعد آپ دوبارہ آ جائیں گے اسکرین پہ. اور آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کو کسی کے کہنے پہ, کسی کے پریشر پہ انہوں نے آف ایئر کر دیا. تو یہ منافقت ہے. جب یہ چیز طے ہو گئی تھی, ابھی تک آپ نے جو جیو کا موقف تھا اس کو ٹویٹ نہیں کیا. جو جیو نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے جو تقریر کی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ نے ٹویٹ نہیں کیا. اور اس کے باوجود بھی آپ اس بیڑی کو, اس توق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جس نے آپ کا گلا گھونٹ کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی منافقت ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں, وہ راستہ اپنائیں. آپ کے پاس, آپ کو جاب کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے. میں نہیں کہتا کہ وہ آپ نے کسی غلط طریقے سے کمائے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ آ جائیں سوشل میڈیا پہ. یوٹیوب سے بھی اچھے پیسے ملتے ہیں. آپ وہ سارے طوفان یہاں بپا کر دیں, اتنی توجہ شاید وہ بھی حاصل کر لیں. کم از کم یہ منافقت نہ کریں کہ جیو کا موقف آنے کے باوجود آپ اس کو ٹویٹ نہ کریں, آپ اس کو آن نہ کریں, اور آپ اس کے باوجود بھی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس ادارے میں جاب کرنا چاہ رہے ہیں وہی منافقت کر رہا ہے آپ کے ساتھ. بالکل. اور پھر یہ جو لوگ انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو مقدمات کر رہے ہیں, درخواستیں دے رہے ہیں غداری کی, اس سے ان کے لیے میری اتنی عرض ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ بھی میر صاحب ہی اٹھائیں گے, مزری کریٹ کریں گے پوری دنیا میں, اس کو سیل آؤٹ کریں گے. دیکھیں جی, ہم پہ تو زمین تنگ کر دی ہے. اور میں حیران ہوں, پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ درخواستیں لے کے چلے جاتے ہیں عدالتوں میں. کم از کم میں اس ریت کو میں سپورٹ نہیں کرتا. یہ تو انتہائی پھر گھٹن زدہ سماج ہوگا کہ آپ کسی کے دوسرے بندے کے جو اوپینین ہے یا ان کی جو آرائیں, اس کو آپ بالکل کل کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ان کو حق ہے وہ گفتگو کریں, لیکن امرتا کا وہی جملہ کہ جو آزادی اظہار بھی ہے وہ کسی ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. بالکل بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا کسی کو. لیکن یہ جو ریت ہے, میرے خیال میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کو ایک موقع دینا ہے. بار بار وہ کل سے وہ ان درخواستوں کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا, جی ہم پہ تو غداری کے مقدمات ہو گئے, ہم پہ تو لوگوں نے بم ہماری گاڑی کے نیچے رکھ دیا, ہم پہ تو گولیاں لگ گئی, ہم پہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا. تو یہ ایک منافقت ہے. بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کریں گے, بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غداری ہے. کم از کم میں اس چیز کو آن نہیں کرتا کسی کو. ہمیں اگر ایک مکمل معاشرہ بننا ہے تو ہمیں یہ جو غداری کا کانسیپٹ ہے, یہ جو سرٹیفکیٹ ہے, اس کو عدالتوں پہ اور اس کو اداروں پہ چھوڑنا چاہیے. ہمیں خود بہت ساری چیزیں ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.